آج پاشکائی ہفتے کا چھٹا ہفتہ اور سنیچر 11 مئی۔ آج کی پہلی تلاوت میں رسولوں کے اعمال میں مقدس پولس رسول انطاکیہ میں جاتا ہے، جہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں، اور پھر گلاتین کنٹری میں اور وہاں پر بھی پرجا میں لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اور الیگزندریا سکندریہ میں بھی جوز جو ہیں وہ خداوند کا کلام سن کر اس پر ایمان لا کر اور پھر پریچر بن جاتے ہیں، یعنی وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو آگے بڑھواتے ہیں، اور پھر پرسکلا اور اکویلا یہ بھی خداوند کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور اس طرح سے خداوند کا کلام جو ہے وہ آسیا میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند کا فضل پا کر ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور وہ وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ معتقد بن جاتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس یوحنا کے مطابق انجیل میں وہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اب میں جاتا ہوں، لیکن جب میں جاؤں گا تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ تمہارے درمیان میں ہوگا، اور وہ تمہاری جو بھی کوئی باتیں ہیں ان کو سب کو وہ صاف کلیئر کرے گا، اور وہ وقت آتا ہے کہ اب میں جاؤں گا، اور جو میں مفروضوں میں بات کرتا تھا وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اب تم پر آشکارا ہو جائیں گی، اور تم اس پر ایمان لاؤ گے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا خداوند جو ہے، خدا باپ جو ہے وہ اس کو بڑی برکت دے گا، اور تم خداوند سے جڑے رہو گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان دونوں تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو ویٹیکانی دستاویزات ہیں وہ شروع ہی اس بات سے ہوتے ہیں کہ the church is a missionary by nature، یعنی کہ کلیسیا جو ہے وہ فطرتاً مشنری ہے۔ تو آپ اور میں ہم مشنری ہیں، اور ہم جب خدا کا پاک کلام سنتے ہیں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے تاکہ ہم اس کی جو خوشخبری ہے اس کو سن کے ہم سب اس پر ایمان لے کر آئیں، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، یعنی ہمارا رابطہ جو ہے وہ سچے خداوند پر ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہماری زندگی ہے، جس نے ہمیں پیار کیا ہے، اور جس نے ہمیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے اپنے پاس بلایا اور ہم سے محبت کی ہے، اپنے پاس ملا لیا ہے۔ اسی طرح سے انجیل مقدس میں بھی خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ جو پاک روح ہے وہ ہمیں ملے گا، اور ہم ہر چیز کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ تو اس لیے آج کی ان تلاوتوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مشنری ہیں، اور ہمارا مشن کیا ہے کہ دوسروں کو، سب سے پہلے دوسروں کو یہ گواہی دینی کہ خدا کتنا رحمان رحیم مہربان ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس نے ہمیں نجات دینے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم سب نجات پائے۔ وہ ہماری روحوں کو خلاصی دینا چاہتا ہے گناہ اور موت سے، اور پھر یہ کہ اب ہم اس کے گواہ بن گئے ہیں، اور اس لیے پاک روح ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی تمجید کریں، اس کی گواہی دیں، اور دوسروں تک خداوند کا پاک کلام پیش کریں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے اگر ہم مشنری ہیں تو وہ اپنے خاندان میں ہیں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اور اپنے ارد و گرد کے جو لوگ ہیں جن سے ہم ملتے گلتے ہیں، ہمیں ان کو گواہی دینی ہے، یعنی اپنی زندگی کے ذریعے سے ہمیں گواہی دینی ہے، اور اس میں
خدا کا پاک روح ہماری مدد کرے گا، ہمیں سچائی کو سمجھنے کی فراست دے گا، اور ہم اس کو سمجھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کی گواہی اپنی زندگیوں سے دیں گے۔ اس لیے آئیے ہم جو مسیحی ہے، ہم جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر خوشی کریں، فخر کریں، اور سب سے زیادہ شکر گزاری کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور پھر چونکہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اس لیے اب ہمیں اس کی گواہی دینی ہے، سب سے پہلے اپنے خاندان میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں، کیونکہ the church is missionary by nature، یعنی قدرتی طور پر، فطرتی طور پر ہم سارے مشنری ہیں، اس لیے ہمیں اس مشن کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔